بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہماری ریاض الصالحین حدیث مبارکہ کی کتاب جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 33 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو یہ صفحہ 88 ہے میرے پاس، باب ما یکرہ فی صلاۃ الجنازۃ، یہ باب نماز جنازہ میں کیا پڑھا جائے اس بارے میں ہے۔ اب یہ باب چونکہ بڑا ہے تو اس لیے آج ہم ایک ہی باب پر اکتفا کریں گے، اسی کو انشاءاللہ سبق کا حصہ بنائیں گے۔ تو اب یہ ترجمۃ الباب ٹاپک جو آپ نے سماعت کر لیا کہ نماز جنازہ میں کیا پڑھا جائے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ تو اب ایک تو اس کے اندر طریقہ کار بیان کیا جائے گا نماز جنازہ کا، پھر اس کے اندر جو نماز جنازہ کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے تو اس کے بھی 3 طرح کی دعائیں آئیں گی۔ تو اب اس میں جو شروع میں نماز جنازہ کا طریقہ کار یہاں پر بیان کیا ہے، یہ ہم پاکستان کے اندر جو احناف تعداد ایک زیادہ ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ عبارت اگر ہم ترجمہ پڑھیں گے، عبارت پڑھیں گے تو یہ تھوڑا سا عجیب سا لگے گا کہ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے۔ تو بالکل ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کیوں لکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہے محی الدین یحییٰ بن شرف نووی شافعی علیہ رحمہ کی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو محی الدین یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمہ ہے، یعنی امام نووی علیہ رحمہ، جن کی یہ کتاب ریاض الصالحین ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ تقلید کرتے ہیں فقہ کے اندر امام شافعی کے، یعنی امام شافعی نے جو قرآن و حدیث میں سے فہم حاصل کیا اور اس کی جو اپنی مسائل اخذ کیے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو جو ان کی ایک ترتیب ہے مسائل کی، تو ان کو جو فالو کرتا ہے وہ شافعی کہلاتا ہے۔ تو اب یہ بھی چونکہ شافعی ہیں، یعنی امام شافعی کی پیروی کرنے والے ہیں، تو اس لیے جو یہ ان کے بڑے امام صاحب کا جو انداز ہے، جو نظریہ ہے، جو ایک سوچ ہے، تو یہ اسی کے مطابق آگے چیزیں بیان کریں گے، جن میں سے آج نماز جنازہ کا طریقہ بھی یہ بیان کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اسی طرح جہاں پر بھی فقہ کا اختلاف آئے گا تو یہ جو جس کا پیروکار ہوگا تو وہ اسی طرح کے مسائل لے کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی طرح کا یہاں پر ایک ذکر ہے۔ اب امام شافعی علیہ رحمہ چونکہ یعنی ان کے یہ پیروکار ہیں تو اس لیے یہاں پر ان کے لے کے آئے ہیں، لیکن چونکہ ہم پاکستان کے اندر احناف کی تعداد زیادہ ہے تو اس لیے میں ایک طریقہ کار جو احناف کا ہے وہ بھی بیان کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی نہ کسی امام کا مقلد ہونا، یعنی ہم ان کی تقلید کریں، یہ تقلید واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ واجب ہے، اس سے بندہ ایک منظم ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ بندہ نفس کا کھلونا نہیں بن جاتا، یعنی جس طرح شیطان کا کھلونا۔ کیوں؟ آپ دیکھیں، اگر یہ تقلید واجب نہ ہم کہیں تو پھر کیا ہوگا کہ اپنی مرضی سے جو اپنے آپ کو آسان لگے وہ بندہ مسئلے، ایک جناب امام مالک کا وہ مسئلہ اٹھا لیا کہ یار یہ صحیح ہے، یعنی اپنے آپ کو صحیح لگ رہا ہے کہ اس میں میری سہولت ہے، اور ایک مسئلہ ان کا مطلب ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے، ٹف لگ رہا ہے، تو پھر کیا کریں گے، امام شافعی کا لے لیں گے۔ اور وہ ایک اور مسئلہ دیکھا جناب امام اعظم ابو حنیفہ کا، تو وہ آسان ہے دیگر ائمہ کی بنسبت، تو پھر وہ ایک ادھر سے لے لے گا۔ یوں جناب 4-5 اماموں کی، بلکہ کوئی تو ان سے ہٹ کر بھی کوئی اپنے نفس کی جو ہوس کو پورا کرنے کے لیے اس طرح ایک گویا کہ مکس کر لے گا۔ تو اس لیے ان کشمکش سے بچنے کے لیے اور اپنے نفس کا کھلونا بننے، شیطان کے ہاتھوں میں کھیلنے کے بجائے تقلید واجب قرار دی گئی، تاکہ ایک امام صاحب کے پیچھے چلا جائے اور جو انہوں نے پھر آگے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل اخذ کیے ہیں، بیان کیے ہیں، تو ان کے مطابق چلے۔ اور ویسے دیکھا جائے تو اوورآل چاروں جو فقہ ہیں یہ حق ہیں، لیکن ایک امام اعظم ابو حنیفہ کو جو پیروکار ہے تو وہ کسی اور کی پیروی نہیں کر سکتا، یہ منع ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ وہی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر اس کو اجازت دی جائے تو پھر یہ اپنی نفس کی خاطر مطلب یہ سارے عمل کرے گا، اسلام اور دین کی اس کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جائے گی ایک اندازے میں۔ تو بہرحال جتنی بھی اس پر بات کی جائے کم ہے، المختصر یہی ہے کہ ایک امام کی تقلید واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر چونکہ امام شافعی رحمہ کے ماننے والے ہیں، یہ جن کی یہ کتاب ہے، تو وہ اپنی انداز میں لے کے آئے ہیں۔ اب جس طرح اب یہ احیاء العلوم، یہ مشہور کتاب ہے تصوف پر، تو اب یہ مکتبۃ المدینہ کی جو جاری کردہ ہے، انہوں نے جو شائع کی ہے، تو یہ بھی چونکہ جو کتاب ہے احیاء العلوم، تو یہ علامہ امام غزالی علیہ رحمہ، تو یہ بھی چونکہ شافعی مذہب سے منسلک ہیں، تو اب انہوں نے بھی اپنے جب وہاں پر فقہی مسئلے آتے ہیں تو اسی انداز میں بیان کیے ہیں۔ تو اب اس پر پھر جب مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا اس کو،
تو اس پر پھر حاشیہ لگا دیتے تھے. مثال کے طور پر وہاں پر نماز جنازہ، مثال کے طور یہی موضوع لے لیں، نماز جنازہ کا بالفرض اگر کوئی مسئلہ آیا ہے اور انہوں نے اپنے مطابق بیان کیا ہے اپنی فقہ کے مطابق، تو پھر نیچے فقہ حنفی کے مطابق حاشیہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ ان کے ہاں وہ ہے جو اوپر بیان کر دیا گیا، اور فقہ حنفی کو ماننے والے ان کے لیے یہ مسئلہ اس طرح ہے. ٹھیک ہے، وہ اس پر عمل کریں گے. تو اس طرح جب یہ کتابیں وغیرہ کسی امام کی جب شائع کی جاتی ہیں تو اس کے اوپر پھر بعض اوقات حاشیہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ دوسری فقہ کے جو ہیں وہ اپنی جو اگر علم میں کمی ہے تو پھر یہ حاشیہ وغیرہ پڑھ کے اپنی راہ کو درست کر سکتے ہیں، سمت کو درست کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ جو امام شافعی علیہ الرحمہ کے مطابق، یعنی جو امام علامہ نووی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا آگے نماز جنازہ کا طریقہ، اس سے پہلے جو فقہ حنفی کا طریقہ کار ہے وہ سماعت کرتے ہیں. تو فقہ حنفی کے مطابق مقتدی اس طرح نیت کریں، میں نیت کرتا ہوں اس جنازہ کی نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا اس میت کے لیے پیچھے اس امام کے. اب امام اور مقتدی دونوں پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں گے. اس میں وَتَعَالَى جَدُّكَ کے بعد وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ پڑھیں گے، یہ جس طرح کے عام طور پر بچوں کو یاد ہوتا ہے. پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں گے. اب یہاں پر بھی جب نماز پڑھنے کو جاتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے کہ نمازیں لوگ نہیں پڑھتے، دین سے دوری ہے. تو پھر وہاں پر جناب جو سالانہ عید پڑھتے ہیں جناب، تو وہ نماز جنازہ میں بھی عید والا ہی ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پر کیا کہا کہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں گے. ٹھیک ہے، پھر درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں اور دعا پڑھیں. اب درود ابراہیمی جو میں نے عرض کیا ہے، تو اب یہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں جو کہ عام طور پر ہمارے ہاں معروف ہے، تو وہ پڑھیں گے. وگرنہ اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح کا جو درود ابراہیمی ہے وہ موجود ہے بخاری شریف کے اندر. یعنی جو درود ابراہیمی ہے تو یہ صرف ایک طرح کا نہیں ہے، درود ابراہیمی بھی کئی قسم کا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو باقاعدہ ایک جنازے کا بھی درود پاک ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ہاں اتنا معروف نہیں ہے، لہذا پڑھ سکتے ہیں جس طرح کہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم. ٹھیک ہے، تو یہ پورا جو درود پاک ہے یہ بھی نماز جنازہ کے اندر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو عام طور پر معروف ہے اور درود پاک ہو تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اب درود ابراہیم پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں گے، یعنی تکبیر کہیں گے اور دعا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، امام تکبیریں جو ہے بلند آواز سے کہے گا اور مقتدی آہستہ آواز میں، یعنی مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تکبیریں کہیں کیونکہ یہ ارکان ہیں. پھر باقی تمام اذکار امام و مقتدی سب آہستہ آواز میں پڑھیں گے، یعنی تکبیر امام صاحب نے بلند آواز میں کہنا ہے اور جو پیچھے ہیں انہوں نے آہستہ آواز میں کہنا ہے. اب امام بھی جو ثنا پڑھے گا، درود پڑھے گا، دعائیں پڑھے گا، وہ آہستہ، اور جو پیچھے ہیں وہ بھی آہستہ آواز میں پڑھیں گے. اچھا، دعا کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ لٹکا دیں، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں. اب یہ بھی ہمارے یہاں طریقہ دیکھنے کو ملتا ہے عجیب طرح کا کہ کوئی ایک ہاتھ چھوڑتا ہے تو ایک طرف سلام کرتا ہے، پھر دوسرا چھوڑتا ہے دوسری طرف سلام کرتا ہے. کوئی کہتا ہے جناب فوراً دونوں چھوڑ دینے چاہیے، تو کوئی کس انداز میں کوئی کس انداز میں. لیکن اس میں اصول یہ یاد رکھیں کہ عام طور پر قاعدہ یہ ہے کہ جس دعا جس تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہاں پر ہاتھ باندھے جاتے ہیں، اور جس تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہوتا وہاں پر ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں. اب جس طرح یہ ہے چوتھی تکبیر کہی تو اب اس کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہے کیونکہ سلام پھیرنا ہے، تو اب کچھ پڑھنا نہیں ہے تو پھر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے. اور اگر کچھ پڑھنا ہوتا جس طرح کہ تیسری کہہ لیں آپ، جو تکبیر کہی تھی یا دوسری کہی تھی یا پہلی کہی تھی، تو ان کے بعد چونکہ کچھ پڑھنا تھا تو ہاتھ باندھ دیے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے قاعدہ. اب یہ ہے طریقہ کار جو احناف کا ہے، جو جنازہ پڑھنے کا طریقہ. اب دعائیں کتنی پڑھ سکتے ہیں یا کتنی پڑھنی چاہیے؟ یعنی ویسے ہمارے ہاں تو معروف تو یہی ہے کہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر امام صاحب دیر لگا رہے ہیں تو پھر اور بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جتنی بھی آپ کو جنازہ وغیرہ کی جو دعائیں آگے آ رہی ہیں، یہاں پر تو 3-4 ہی ہیں، ویسے جو ٹوٹل 13 دعائیں ہیں جو معصورہ دعائیں، ان کو اعلیٰ حضرت نے
فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی جمع کیا ایک جگہ پر. تو یہ ٹوٹل 13 ہیں، اور ایک انہوں نے اپنی طرف سے ایک اور مزید دعا بنائی ہے مطلب احادیث کی روشنی میں. تو مطلب ٹوٹل 13-14 احادیث بنتی ہیں، دعائیں بنتی ہیں. تو بہرحال امام صاحب اگر دیر لگا رہے ہیں، مطلب ابھی مزید وہ کچھ پڑھ رہے ہیں اور چوتھی تکبیر نہیں کہہ رہے یعنی سلام والی، تو پھر آپ بھی کچھ نہ کچھ دعائیں اگر آپ کو مزید یاد ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس میں یہی ذہن میں رکھیں کہ امام صاحب جیسے ہی پھر آگے تکبیر کہیں گے تو آپ نے فوراً پھر موقوف کر دینا اپنے عمل کو، یعنی دعائیں وغیرہ سے رک جانا ہے. اچھا جی، یہ تو کچھ ابتدائی باتیں تھیں جو نماز جنازہ کا طریقہ کار تھا حنفی فقہ کے مطابق، تو وہ میں نے عرض کر دیا. اب آئیے جو امام شافعی علیہ الرحمہ کے مطابق طریقہ کار امام علامہ نووی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا یکبر 4 تکبیرات. جو نمازی ہوگا یعنی نماز جنازہ پڑھنے والا، یکبر کا فاعل وہی نکلے گا. تو یعنی نماز جنازہ پڑھنے والا کیا کہے؟ 4 تکبیرات، 4 تکبیریں کہے گا، یعنی ٹوٹل نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیریں کہے گا. اب تکبیریں کتنی ہوتی تھیں؟ یعنی 4 تھیں، 5 تھیں، 6 تھیں. یعنی احادیث کے اندر جو 5-6 کا بھی ذکر آیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ میں آخر میں عرض کروں گا. ٹھیک ہے، ابھی ان کا طریقہ کار میں عرض کر رہا ہوں. تو نماز جنازہ پڑھنے والا 4 تکبیریں کہے. یتعوذ بعد الاولی، پہلی تکبیر کے بعد وہ تعوذ پڑھے گا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا. ثم یقرأ فاتحۃ الکتاب، پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا. یعنی ابھی پہلی تکبیر ہی ہے تو پہلی تکبیر کے بعد تعوذ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا. ثم یکبر الثانیۃ، اور پھر دوسری تکبیر کہے گا. دوسری تکبیر ثم یصلی علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے گا. اب درود پاک پھر وہی کہ کس انداز میں پڑھنا وہ مختلف طرح کے ہیں، لیکن جو عام طور پر معروف یاد ہوتے ہیں تو وہی پڑھ سکتے ہیں. باقاعدہ آگے طریقہ کار بھی ان کا جو چل رہا ہے تو اس کے اندر بیان کر رہے ہیں. فیقول، تو وہ کہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب یہ اتنا درود پاک بیان کیا. پھر مزید اس کے اندر جو افضل کام ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں والافضل ان یتممہ بقولہ کما صلیت علی ابراہیم الی قولہ انک حمید مجید. اور کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ وہ اپنے ان الفاظ کے ساتھ کون سے؟ کما صلیت، ٹھیک ہے، یہ چلتے چلتے انک حمید مجید. کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ وہ اپنے درود پاک پڑھنے کو اپنے ان الفاظ کے ساتھ مکمل کرے، تکمیل کرے، ان کو پایا تکمیل تک پہنچائے. ٹھیک ہے، مطلب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھتے انک حمید مجید، تو یہاں تک پڑھے گا تو یہ ایک افضل کام ہے. ٹھیک ہے، تو تیسری تکبیر کے بعد یہ درود پاک جو چل رہا تھا پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں اب مزید یہ درود پاک کے ساتھ ایک بات ایڈ کر رہے ہیں کہ جو عام طور پر عام عوام یہ ان اللہ و ملائکتہ یہ آیت مبارکہ کا ساتھ ذکر کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں ولا یقول ما یفعلہ کثیر من العوام من قراءتہم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الآیہ. اور ولا یقول، اور وہ نہ کہے، یعنی جو نماز جنازہ پڑھ رہا ہے وہ نہ کہے، کس کو کیا نہ کہے؟ ما یفعلہ، جس کو کرتے ہیں کثیر من الناس من العوام، یعنی عوام میں سے بہت سے لوگ، کثیر لوگ جس کو کرتے ہیں، من قراءتہم یعنی ان کا یہ پڑھنا، یعنی یہ جو آگے آیت ہے تو اس آیت کا جو ساتھ میں ذکر کر دیتے ہیں تو اس کا پڑھنا یہ وہ نہ کرے، یعنی نماز جنازہ پڑھنا والا یہ عوام والا کام نہ کرے. اچھا، یہ آیت تو ذکر کر دی انہوں نے. پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی ذکر کر دیتا ہے آیت تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهُ لَا تَصِحُ صَلَاتُهُ إِذَا اِقْتَصَرَ عَلَيْهِ. کہتے ہیں کیونکہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی جبکہ اس نے اسی پر اکتفا کیا، یعنی صرف جناب اس نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ جو آیت درود ہے اس کو پڑھ لیا تو اور کچھ نہ پڑھا تو پھر اس کی یہ ایک چیز رہ جائے گی، یعنی یہ جو درود پاک پڑھنا اس کا رہ جائے گا، تو اس پر یہ اکتفا کرنا درست نہیں ہے. اچھا، ثم یکبر الثالثۃ، اب یہ پیچھے جو ثم یکبر الثانیۃ دوسری تکبیر کے بعد درود پاک والی بات ہوئی، پھر یہاں سے بات ہے کہ تیسری تکبیر کہے گا. جو نمازی ہے، نماز جنازہ پڑھنے والا، وہ تیسری تکبیر کہے. وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، اور وہ دعا کرے میت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. اب دعا کن الفاظ کے ساتھ کرنی ہے، کن کلمات کے ساتھ کرنی ہے، وہ آگے بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں بِمَا سَنَذْكُرُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ إِن شاء اللہ تعالی. کہتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ میت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا کرے. سَنَذْكُرُهُ، جن کو عنقریب ہم
ذکر کریں گے من الاحادیث، احادیث کی روشنی میں، یعنی احادیث کی روشنی میں جس طرح کہ آگے احادیث آ رہی ہیں اسی باب کے اندر، تو جو ہم ذکر کرنے والے ہیں، ذکر کرنے جا رہے ہیں سین عنقریب کے لیے، ٹھیک ہے، عنقریب یعنی یہ سامنے بالکل عنقریب آ رہا ہے، تو وہ ان میں سے جو ان کلمات کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ مسجد کے لیے دعا کرے اور مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ اچھا جی، تو تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا وغیرہ کا معاملہ ہو گیا۔ پھر چوتھی تکبیر ثم یکبر الرابعۃ ویدعو، اور پھر کہتے ہیں کہ یکبر الرابعۃ، اور چوتھی تکبیر کہے، ویدعو، اور دعا مانگے، ومن احسنہ، اور دعاؤں میں سے بہتر کیا کہتے ہیں، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ واغفر لنا ولہ۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ چوتھی تکبیر کے بعد جو بہتر دعاؤں میں سے نا، تو ان میں سے ایک دعا یہ ہے۔ اچھا، اب اس دعا کے اوپر جو گفتگو ہے یہ آگے جب دعا باقاعدہ آئے گی صفحہ 89 پر، وہ وہاں میں عرض کروں گا کہ ان سے کیا مراد ہے ان الفاظ سے۔ یہاں پر ہم نے جو غور کرنا وہ یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد جو احناف کے ہاں وہ یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کہی فوراً ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، کیونکہ کچھ پڑھنا نہیں اس کے بعد، تو پھر کیا کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ چھوڑ کے پہلے دائیں طرف پھر جو بائیں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ چوتھی تکبیر کہے اور دعا کرے، اور بہتر دعا بھی انہوں نے ساتھ میں بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھوڑا سا فرق ہے امام شافعی، ایک تو اوپر فرق ہو گیا تعوذ اور سورہ فاتحہ، ہمارے ہاں سورہ فاتحہ اور قرات وغیرہ تلاوت وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دعا کی نیت سے تو الگ بات ہے کہ فاتحہ وغیرہ پڑھ لے، لیکن قرات کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، ہمارے ہاں یہ جائز نہیں ہے۔ ایک تو اوپر فرق ہو گیا، اور دوسرا یہ بھی ہے فرق، جو ابھی چوتھی تکبیر کے بعد یہ دعا بھی کہہ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں مختار یعنی پسندیدہ عمل کیا ہے، کہتے ہیں والمختار انہ یطول الدعاء فی الرابعۃ، کہتے ہیں مختار اور پسندیدہ مذہب یہ ہے، بات یہ ہے کہ وہ چوتھی تکبیر کے بعد دعا کو طویل کرے، لمبا کرے، ٹھیک ہے، طویل دعا کرے، خلاف ما یعتادہ اکثر الناس، کہتے ہیں برخلاف اس کے کہ جس کو اکثر لوگ کرتے ہیں، یعنی لوگوں میں سے جو اکثر ہے، یعنی عام لوگوں کی طرح نہ کرے، خلاف ما یعتادہ اکثر الناس، یعنی برخلاف اس کے ما یعتادہ جس کو کرتے ہیں اکثر الناس، اکثر لوگ، یعنی جس میں اکثر لوگوں کی عادت ہے تو اس طرح نہ کرے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیگر جو فقہ ہے، جس طرح میں ابھی ہمارا جو احناف کا طریقہ بیان کیا گیا تو اس کے اندر ایسا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا اشارہ اس طرف ہو کہ جس کو اکثر لوگ کرتے ہیں تو اس طرح نہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی اپنا ایک طریقہ کار بیان کر رہے ہیں کہ چوتھی تکبیر کے بعد لمبی دعا کرے، عام لوگوں کی طرح نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ عادت، عادت کے معنی میں، رواج کے معنی میں، یعنی جس طرح عام لوگوں کی عادت ہے، یعنی اکثر لوگوں کی عادت ہے یا اکثر لوگوں کا رواج ہے، ٹھیک ہے، اس معنی میں کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ذکر کر رہے ہیں کہ مختار یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد دعا کو لمبا کرے اور عام لوگوں کی طرح نہ کرے، تو اب یہ جو بات انہوں نے امام شافعی علیہ رحمہ نے بیان کی ہے، یعنی ان کا جو طریقہ کار ہے چوتھی کے بعد سلام نہیں پھیرنا فوراً، بلکہ کچھ دعا وغیرہ پڑھنی ہے پھر سلام پھیرنا ہے، تو یہ ان کے ہاں کس حدیث پاک کی بنا پر ہے؟ کہتے ہیں لحدیث ابن ابی اوفا الذی سنذکرہ انشاءاللہ تعالی، کہتے ہیں حضرت ابن ابی اوفا کی حدیث کی وجہ سے، جس کو عن قریب ہم ذکر کریں گے، یعنی یہ آگے حدیث سے پاک آ رہی ہے صفحہ 90 پر، ٹھیک ہے، تو وہاں پر یہ آگے دلیل بیان کی جا رہی ہے جس کے اندر یہ آگے بیان ہے اس حدیث پاک کے اندر کہ چوتھی تکبیر کے بعد دعا وغیرہ کا سلسلہ ہوا پھر سلام ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ اس حدیث پاک کی بنا پر انہوں نے بھی مذہب اختیار کیا کہ چوتھی کے بعد دعا وغیرہ کی جائے پھر اس کے بعد سلام، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو تھا سمپل جو ایک بات کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے چونکہ مقلد ہیں یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمہ، تو انہوں نے پھر فقہ شافعی کے مطابق اپنا ایک طریقہ کار بیان کیا ہے کہ نماز جنازہ کس انداز میں پڑھنا ہے۔ اب فقہ حنفی کے مطابق میں نے ایکسٹرا آپ کو عرض کر دیا ہے۔ اب آئیے جو انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے اور مسجد کے لیے دعا مانگے جس کو ہم ذکر کریں گے، اب یہاں سے آگے اس ٹاپک کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَدْعِيَّةُ الْمَأْثُورَةُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ فَمِنْهَا، مأثورہ جو یہاں پر لفظ ذکر کیا گیا ہے تو یہ دعائے مأثورہ آپ نے پہلے بھی بارہا نام سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، جس طرح اب مطلب بندہ ہم سمپل نماز پڑھتے ہیں روزانہ 5 وقتہ، تو اس کے اندر جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو تشہد کے بعد درود پاک کے بعد عام طور پر آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ کوئی سی دعائے مأثورہ پڑھ لیں، تو دعائے مأثورہ
مطلب جو احادیث کے اندر یا قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی دعائیں ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھے گا تو وہ مطلب اس کا یہ دعا پڑھنا مانا جائے گا، دعا اس کی مطلب دعا والی کمی جو ہے جو اس کی حاضری ہے وہ لگ جائے گی۔ تو اب وہ بھی کئی طرح کی ہیں، تو اب یہ جو نماز جنازہ کے والے سے دعائیں ماثورہ ہیں جو ذکر کی گئی ہیں احادیث کے اندر، تو وہ یہاں سے ماثورہ کا مطلب یہ ہے۔ تو ادعیہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جمع ہے، تو کہتے ہیں بہرحال دعائے ماثورہ تیسری تکبیر کے بعد، تو فمنہا تو ان میں سے بعض یہ ہیں، من تبعیدیہ ہے، حاضمیر مطلب وہ جو ادعیہ الماثورہ کی طرف یہ لوٹ رہی ہے۔ تو اب جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ دعائے ماثورہ جو جنازہ کے حوالے سے ہیں، یہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ ایک جگہ پر جو جمع کی ہیں وہ 13 ہیں، ٹھیک ہے، 13 احادیث جو 13 دعائیں ہیں وہ جمع کی ہیں۔ تو اب فمنہا ان میں سے بعض یہ ہیں، من تبعیدیہ ہوگا یعنی ان میں سے بعض یہاں تقریباً یہ 1 2 3 تقریباً 3 4 احادیث آگے آ رہی ہیں جو یعنی دعائیں جو وہاں سے لی گئی ہیں 13 میں سے۔ تو اب ان میں سے کوئی سی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر زیادہ ٹائم مل رہا ہے امام صاحب کی طرف سے تو آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ کس انداز میں پڑھنا ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَدْعِيَةُ الْمَأْثُورَةُ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ، کہتے ہیں بہرحال تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے، دعائیں ماثورہ میں سے فمنہا تو ان میں سے بعض یہ ہیں، یعنی دعائیں ماثورہ تو 13 ہیں جس طرح میں نے شروع میں عرض کر دیا، لیکن ان میں سے جو تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جانے والی ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں۔ تو سب سے پہلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان ابی عبد الرحمن عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی جنازۃ فحفظت من دعائه وهو یقول، پھر آگے پوری دعا انہوں نے ذکر کی ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد پر نماز جنازہ ادا کی، علی جنازۃ، جنازہ ایک جنازے پر یا مسجد پر، جو بھی معنی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک مسجد پر ایک جنازے پر نماز پڑھی، فحفظت، تو اب یہ اپنا عمل بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فحفظت من دعائه، تو میں نے آپ کی دعا کو یاد کر لیا۔ اب یہ جملہ لے کر آنے کی وجہ کیا ہے، یعنی راوی جو بیان کر رہے ہیں فحفظت من دعائه، تو میں نے حضور کی دعا کو یاد کر لیا۔ تو اب حضور کی دعا کو یاد کر لیا، یہ جملہ جو انہوں نے لے کے آئے وجہ کیا ہے؟ تو اس میں اصل میں یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دعا، یہ حدیث پاک میں نقل کر رہا ہوں، یہ آگے جو دعا ذکر کر رہا ہوں، تو یہ سرکار کی جو طرف منسوب دعا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کو یہ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے سنا ہو اور پھر یہ آگے بیان کر رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ دعا میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے۔ یعنی سرکار نے نماز جنازہ پڑھا، میں اس وقت موجود تھا، سرکار نے جو نماز جنازہ میں دعا پڑھی وہ میں نے خود سنی اور خود سن کر یاد کر لی۔ یہ اپنا یہ عمل اور خاصہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دعا میں نے سنی ہے، خود سن کر یاد کی ہے، ٹھیک، تو اس لیے یہ جملے انہوں نے زیادہ بیان کیے ہیں۔ اب وہ دعا کس انداز میں سرکار نے کی تھی، وہ یقول، سرکار یوں دعا عرض کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، یعنی نماز جنازہ کے لیے جو پڑھ رہے تھے۔ اب وہ آگے پوری دعا ہے، تو یہ ساتھ ساتھ میں ترجمہ کرتا چلا جاتا ہوں اور جو اس کی وضاحت ہوگی وہ عرض کرتا ہوں۔ اچھا جی، اب ایک تو بات یہ ہے جو میں نے عرض کر دی فحفظت من دعائی کی، جو بھی میں نے وجہ عرض کی۔ دوسری یہ ہے کہ انہوں نے یاد کی ہے سرکار کی دعا کو، تو اب سرکار نے اونچی آواز میں پڑھا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے سنا ہے، تو اب یاد رہے کہ ہمارے ہاں جو اونچی آواز میں پڑھنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، مستحب یہی ہے کہ آہستہ آواز میں پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعلیم کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے یہ ایک طریقہ کار مطلب اختیار کیا تھا اونچی آواز میں، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، آہستہ پڑھنا مستحب ہے۔ تو اچھا، اب دعا کیا ہے، اللہم، اے اللہ، اغفر، تو بخش دے، ٹھیک ہے، یہ اغفر اگر اس کو علیحدہ پڑھیں گے، ویسے اللہم اغفر، اور اگر علیحدہ پڑھیں گے تو اغفر، ٹھیک ہے، اضرب ضربہ سے، اے اللہ اغفر، تو بخش دے، لہو اس کو، ورحمہ، اور اس پر رحم فرما، وعافہ، اور اس کو عافیت عطا فرما، واعف عنہ، اور اس کو معاف کر دے، اس سے درگزر فرما، واکرم نزلہ، اور اس کا نصیب اچھا کر، نزلہ، اور اس کا جنت میں نصیب اچھا کر۔ اس کے بھی کئی طرح کے آپ معنی کر سکتے ہیں، اس سے عزت والا مقام عطا فرما، ٹھیک ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ووسع مدخلہ، اور اس کی قبر کو کشادہ فرما، وسیع فرما۔ وغسلہ بالماء، اور اس کو دھو دے، بالماء، پانی کے ساتھ، والثلج،
اور اولے کے ساتھ، والبارد اور برف کے ساتھ، وَنَقِّهُ مِنَ الْخَطَايَا اور اس کو پاک کر دے، من الخطایا خطاؤں سے، یعنی اس کے گناہوں وغیرہ کو دور کر دے، اس کو پاک کر دے۔ اب اس کو پاک کر دے گناہوں سے، خطاؤں سے، اس کے ساتھ آگے تشبیہ دی جا رہی ہے، کیسے اس کو پاک کر دے؟ فرمایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جیسا کہ تو نے صاف رکھا ہے، نقیت تو نے صاف رکھا ہے، جیسا کہ تو نے صاف رکھا ہے سفید کپڑے کو میل سے، یعنی جس طرح سفید کپڑے کو میل سے دور پاک رکھا ہے، صاف رکھا ہے، تو اسی طرح یہ جو مردہ ہے جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، تو اس کو بھی تو مطلب صاف کر دے، پاک صاف کر دے خطاؤں وغیرہ سے۔ مزید دعا مانگی اس کے لیے، وَأَبْدِلْهُ اور اس کو بدل دے، دارن خیر من دارہ اور اس کو بدل دے ایسے گھر سے جو اس کے گھر جو ایسے گھر سے جو بہتر ہو من دارہ اس کے دنیاوی گھر سے، یعنی اس کو جو گھر عطا فرما وہ اس کے دنیاوی گھر سے بہتر ہو۔ وَأَهْلًا خیر من اہلہ اس کا اسی پر عطف ہوگا، اور اس کو بدل دے ایسے اہل کے ساتھ جو اس کے اہل سے بہتر ہو۔ وَزَوْجًا یعنی اس کے گھر والے جو ہیں، وَزَوْجًا اور اس کا بھی اسی پر عطف کرتے چلے جائیں، اور اس کو بدل دے ایسی زوجہ سے، یعنی اس کو ایسی زوجہ عطا فرما جو بہتر ہو اس کی دنیاوی زوجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر اشکال ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ اور اس کو جنت میں داخل کر دے، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اور اس کو پناہ دے، من عذاب القبر قبر کے عذاب سے، یعنی اس کو قبر کے عذاب سے بچا، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ اور عذاب النار یعنی جہنم کی آگ کی جو عذاب ہے اس سے نجات عطا فرما، پناہ عطا فرما۔ جس طرح پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ، تو یہاں پر اعوذ پناہ مانگنے میں، تو یہاں پر بھی اعیذ امر، یعنی ہے تو امر سیگا لیکن یہاں پر یہ التجا کی جا رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر ہم سیگا تو امر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کی نسبت کس طرف ہوتی ہے؟ جس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی جا رہی ہوتی ہے۔ اگرچہ لفظ دیکھا جائے تو یہ امر ہے اور اس کے اندر معنی بھی وہی ہے، لیکن چونکہ پھر شخصیت کو دیکھ کر اس کا معنی بدلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر پھر اسی طرح التجا، التماس اور اپنے آپ کو حقیر سا بنا کر تو اس طرح کے معنی میں لیں گے۔ اچھا، اب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنازے کے اوپر یہ دعا پڑھی تو حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف یہ چونکہ سن رہے تھے اور یہ آگے روایت بھی بیان کر رہے ہیں، تو یہ جب انہوں نے ساری دعا سرکار کی سنی کہ اس مسجد کے لیے سرکار نے دعا کی ہے، تو اب صحابہ کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیسا عشق تھا، کیسی محبت تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی جملہ ادا ہو جاتا تو کتنا اس کو قبول کرتے تھے۔ تو یہ اگلے جملے سے آپ اندازہ لگائیں، فرماتے ہیں حتی تمنیت ان اکون ان ذلک المسجد، فرماتے ہیں یہ دعا سن کر، یعنی اتنے کمال کے جملے سرکار نے عطا فرمائے ہیں اس مسجد کے لیے، بخشش کی، رحمت کی دعا ہے، جناب جنت کی دعا ہے، اس کے گناہوں کی معافی کی دعا ہے، اور طرح طرح سے دعائیں ملی ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ دعائیں سن کر کہتے ہیں میں نے تمنا کی، حتی تمنیت یہاں تک کہ میں نے تمنا کی، میں نے خواہش ظاہر کی کہ ان اکونا کہ کاش یہ مسجد میں ہی ہوتا، یعنی یہ جو دعا ہو رہی ہے کاش میں مردہ ہوتا اور میرے اوپر سرکار یہ دعا کر رہے ہوتے، یعنی اتنی خاص دعائیں، اور یہ تمنا کر رہے ہیں کاش میں یہ مسجد ہوتا۔ اچھا جی، اب یہ تو تھا اس کا ترجمہ۔ اب یہاں پر وَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ، اب یہاں پر جو 3 لفظ بیان کیے ہیں، یعنی اس کو دھو دے پانی کے ساتھ، اولے کے ساتھ، ٹھنڈ جو برف کے ساتھ، تو یہ جو ذکر کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے، یعنی یہ الفاظ لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ جو ہے مرآت المناجی میں مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے وجہ بیان کی ہے، فرمایا کہ یہاں رب کی رحمت کو پانی، برف اور اولے کہا گیا ہے، کیونکہ ٹھنڈے پانی سے نہانے میں دل کو خوشی، دماغ کو فرحت، جسم کی صفائی اور راحت سب کچھ ہی حاصل ہوتی ہے، یعنی مولا اسے دوزخ کی آگ میں تپا کر صاف نہ کرنا بلکہ معافی اور رحمت کے ٹھنڈے پانی سے صاف کرنا۔ اب یہ ایک تو بات یہ ہوگی، دوسرا آگے پھر اس کو جو تشبیہ بیان کی کہ مولا کریم اس کو خطاؤں سے پاک کر، ایسے جس طرح کہ تو نے سفید کپڑے کو میل سے صاف رکھا ہے۔ اب سفید کپڑے والی قید کیوں لگائی، سفید کپڑے کا نام کیوں لیا؟ تو فرماتے ہیں کہ سفید کپڑے کی صفائی جو ہے دور سے محسوس ہوتی ہے، اسی لیے سفید کپڑے کی قید لگائی، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ اسے اس کے دنیاوی گھر کے، اچھا جو آگے والا جملہ تھا اس کے اوپر آگے پھر اشکال بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ سماعت کریں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، اسے اس کے دنیاوی گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرما،
اور اس کے اہل سے بہتر اہل اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی عنایت فرما، یعنی قیامت کے بعد اسے جنت میں گھر دے، غلمان، خدام دے اور حوریں، اور دنیا کی بیوی جو وہاں حوروں سے بھی خوبصورت ہوگی اور جس میں دنیا کی سی ظاہر و باطن کوئی خرابی نہ ہوگی، وہ اسے نصیب کر۔ اچھا یہ تو ہوگی دعا۔ اب لہٰذا اس دعا پر اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جنت میں دنیا کی عورتیں حوروں سے بھی اچھی ہوں گی، پھر یہ الفاظ کیوں ارشاد؟ یعنی جنت میں جو دنیا کی عورتیں تھیں نا، یعنی ایک بندہ فوت ہوا جنت میں چلا گیا، اس کی بیوی بھی جنت میں چلے گی، تو اب یہ دونوں تو وہاں رہیں گے تو اکٹھے، تو جنت میں دنیا کی عورتیں حوروں سے بھی اچھی ہوں گی۔ اگرچہ حوروں کا بڑا کمال ہے، لیکن دنیا کی جو عورت ہوگی جنت میں چلی جائے گی تو وہ حوروں سے بھی اچھی ہوگی۔ تو اب یہ الفاظ کیوں کہے جس طرح کی ہے کہ اس کو بدل دے زوجن خیر من زوجہ، یعنی اس کے دنیاوی زوجہ سے بھی بہتر عطا فرما اس کو زوجہ۔ تو جب دنیا کی عورت ہی حوروں سے بھی اچھی ہے تو یہ والے جملے کیوں ادا کیے گئے زوجن خیر من زوجہ؟ تو یہ جو ابھی میں نے اوپر عرض کیا ہے دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا کہ اس میں کون سی تھوڑی سی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ جس میں دنیا کسی ظاہر و باطن کی کوئی خرابی نہ ہو، یہ چیز ہے۔ یعنی دنیا کے اندر تو بعض کا عیوب ہوتے ہیں عورتوں کے اندر، فرمایا جس میں دنیا کسی ظاہر و باطن کوئی خرابی نہ ہوگی وہ اسے نصیب کر۔ تو لہٰذا عورت وہی ہوگی جو دنیا والی، لیکن اس کے اندر یہ عیب وغیرہ نکال کر، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ زوجن خیر من زوجہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ اس معنی میں ہے جو میں نے عرض کیا۔ اب اس کے اندر اور کون سا لفظ ایسا تھا جس کی جو شرح مطلوب ہے؟ تو بقیہ تقریباً سارے الفاظ سمپل ہی ہیں اور واضح ہیں۔ اچھا آگے والی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي إِبْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِيِّ عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال، پھر آگے وہ پوری دعا ہے، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ یہاں پر تین چار جو راوی ہیں تو ان سے یہ حدیث پاک اکٹھے مروی ہے، تو اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو قتادہ اور حضرت ابراہیم اشہلی ان سب سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جو کہ اور ان کے والد صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، تو ان سب سے روایت ہے عن النبی، یہ وہ سرکار سے روایت کرتے ہیں انہ صلی علی جنازۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر، ایک مسجد پر نماز ادا کی، یعنی نماز جنازہ ادا کی۔ فقال، تو سرکار نے یوں دعا مانگی، اللہم اے اللہ اغفر، تو بخش دے، لحینا، ہمارے زندوں کو۔ اچھا اوپر والی جو دعا تھی تو اس کے اندر جو بھی الفاظ وہ آپ نے سماعت کیے ہیں، اب یہاں پر جو دعا ہے یہاں پر ایک تعمیم ہے، عموم ہے، یعنی صرف مسجد کے لیے نہیں ہے، وہاں پر تو خصوصی سرکار نے ایک دعا فرمائی کہ اس کو بخش دے، اس کو عافیت عطا فرما، اس سے درگزر فرما، اس کو جنت میں مقام عطا فرما، اس کی قبر کو کشادہ فرما، یعنی ڈائریکٹ اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی تھی۔ اب یہاں پر زندوں کو بھی شامل کیا دعا کے اندر، مردوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، مذکر مؤنث، ٹھیک ہے، غائب حاضر، سب کو، یعنی اس کے اندر سب کو شامل کر لیا۔ یہ سرکار کی رحمت ہے، اللہ اکبر۔ تو اب یہ شروع والے جو سارے جملے آ رہے ہیں تو یہ عموم تعمیم پیدا کرنے کے لیے، اے اللہ اغفر، تو بخش دے، لحینا، ہمارے زندوں کو، ومیتنا، اور ہمارے مردوں کو، وصغیرنا، اور ہمارے چھوٹوں کو، وکبیرنا، اور ہمارے بڑوں کو۔ اس کے اوپر بھی ایک اشکال ہے، وہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ وذاکرنا، اور ہمارے مذکر یعنی مردوں کو، وانثانا، اور ہماری عورتوں کو، وشاہدنا، اور ہمارے جو موجود ہیں یعنی جو بھی حاضر ہیں ان کو بھی، وغائبنا، اور جو جنازے میں نہیں آ سکے غائب ہیں ان کو بھی بخش دے۔ اللہم، اے اللہ، من احییتہ، اے اللہ، من احییتہ منا، جس کو تو زندہ رکھے ہم میں سے، فاحیہ علی الاسلام، تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ۔ اب یہاں پر اسلام کہا، آگے موت والی بات میں ایمان کہا، تو اس کا کیا فرق ہے، اس کا بھی بعد میں عرض کرتا ہوں۔ ومن توفیتہ، اور جس کو تو وفات دے، منا، ہم میں سے، فتوفہ علی الایمان، تو اس کو تو ایمان پر موت دے۔ اب یہاں پر ایمان کہا، اوپر اسلام کہا، اس پر کیا وجہ ہے، کیا نقطہ ہے، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ پھر آگے کہا، اللہم، اے اللہ، لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ تو ہمیں محروم نہ کر، اجرہ، اس کے اجر سے۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ ولا تفتنا بعدہ، اور اس کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈال، آزمائش میں نہ ڈال۔ رواہ ترمذی، یہاں سے آگے ساری سند کے والے سے بات کر رہے ہیں کہ کس نے کیا کہا، یہ بھی میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے یہ دو تین باتیں ہیں وہ سماعت کریں۔ سب سے پہلے یہ کہ انہوں نے کہا
صغیرنا و کبیرنا، تو اب یہاں پر مانگی جا رہی ہے بخشش کی دعا. تو چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کے تو گناہ لکھے نہیں جاتے، تو صغیرنا کیوں کہا، یعنی ہمارے چھوٹوں کی بخشش فرما، یہ کیوں کہا؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر اس کو ہم اس معنی میں لیں کہ ہمارے چھوٹوں کو بخش دے اور ہمارے بڑوں کو بخش دے، چھوٹوں سے مراد یہ ہو کہ جوان، تو پھر تو بات ٹھیک ہے، تو بخشش کی دعا مانگ سکتے ہیں. کہ جو اگر ہم چھوٹے سے مراد جوان لیں تو جوان جو بالغ ہوتا ہے، اور جب جو بالغ ہے جوان ہے تو اس کے اوپر گناہ اور نیکیوں وغیرہ کے سارے معاملات لکھے جاتے ہیں. تو لہٰذا اگر صغیر سے مراد اور چھوٹے سے مراد ہم جوان لیں تو پھر اس پر کوئی اشکال، کوئی اعتراض وارد نہیں آتا کہ چھوٹے کے لیے بخشش کیوں مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور بڑے سے مراد وکبیرنا، تو یہاں سے مراد ہوگا بوڑھے، تو پھر تو ان پر کوئی اعتراض نہیں آتا. دوسرا معنی کہ اگر اس سے نابالغ کی مراد ہوں، صغیرنا سے مراد ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، مطلب جو چھوٹے نابالغ ہیں ان کو بخش دے، تو اگر یہ دعا مانگ رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر اعتراض آتا ہے کہ ان کے تو گناہ ہی نہیں ہوتے، تو ان کی بخشش کیوں مانگ رہے ہیں. تو بھائی اس کے اوپر ایک سمپل سا جملہ یاد رکھ لیں، جو بھی دعا ہے، جس طرح ابھی مانگ رہے ہیں بخشش کی دعا، یا کسی کو ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلاں بندہ گناہ گار ہے تو اس لیے ہم اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں یا اس کو ایصال ثواب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات قطعاً درست نہیں ہے. سامنے والا بدکار ہو، گناہ گار ہو، چاہے اس نے 100 قتل کیے ہوں، اس کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کو بھی دعا بخشش کی دعا کر سکتے ہیں. اور اگر سامنے جس کو ہم دعا کر رہے ہیں وہ ایک نبی ہے، بلکہ نبی رحمت صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، اگر ان کو بھی ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، تو فرق ہے. فرق اس معنی میں اس میں ہے کہ اگر سامنے والا گناہ گار ہے، یعنی جس طرح بڑا آدمی ہے تو اس کے گناہ ہیں، تو ہم اس کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے تو اس کو بخشش کی دعا کا فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی. اگر سامنے والا بخشا ہوا ہے، پہلے ہی بخشا ہوا ہے، یعنی جس طرح نابالغ ہے یا خود بڑا آدمی ہے لیکن بخشا ہوا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اب اگر ہم اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو اب اس سے اس کا درجہ بلند ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی جو درجات ہیں وہ بلند ہوں گے. اسی طرح انبیاء کے بارے میں جو قرآن و حدیث کے اندر جو روایات آئی ہیں، دعائیں آئی ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے مطلب اس طرح کے عاجزی والے الفاظ بولے کہ بخشش کی، یا اپنے آپ کو ظلم، تو یہ اس طرح کے ظالمی، ٹھیک ہے، اس مادے سے جو آگے الفاظ آئے ہیں، تو اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا یا گناہ کیا. ٹھیک ہے. ہم قطعاً نہیں کہہ سکتے. ان کی اللہ کی بارگاہ میں یہ عاجزی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم ان کے لیے جملے بولتے ہیں تو یہ ان کے لیے مطلب بخشش کے یا ایصال ثواب جو کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہم ان کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، بلکہ یہ ایک تو ہم اپنا ہی فائدہ کرتے ہیں، بڑوں کو ایصال ثواب کر کے، بڑوں کو تحفہ دے کے ہم اپنا ہی فائدہ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان سے اس وجہ سے ان کے درجات مزید بلند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آگے جو اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام، یعنی زندہ رہنے کی جو دعا کی گئی ہے تو وہ اسلام پر، اور وفات والی جو بات کی گئی ہے، دعا کی گئی ہے، وہ ایمان پر. تو اس کے اندر کیا فرق ہے؟ تو فرق سمپل سا ہے کہ چونکہ جو اسلام ہے تو اسلام کے اندر عقیدہ، کلمہ شہادت اور اعمال، یہ سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. یعنی اسلام میں سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اسلام پر جو قائم دائم رہنا کہلاتا ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اس لیے زندگی اسلام پر مانگی گئی کہ اسلام پر جب زندگی مانگی گئی تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملیں گی. یعنی عقیدہ بھی ملے گا، کلمہ شہادت بھی ملے گا، پھر دیگر جو اعمال ظاہرہ ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ملیں گے. ٹھیک ہے. اور ایمان صرف عقائد کا نام ہے. ٹھیک ہے. اس لیے موت ایمان پر مانگی کی. اچھا، پھر اسی طرح آخر میں ایک جملہ تھا کہ اللہم لا تحرمنا اجرہ. تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بھی دو معنی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میت پر صبر کے اجر سے محروم نہ کر، اور توفیق دے کہ ہم بے صبری کر کے فتنے میں نہ پڑ جائیں. اور اگلی حدیث مبارکہ ہے وہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، رواہ ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا فرماتے ہوئے سنا؟ وہ آگے جملہ بیان کیا. فرمایا کہ جب تم مسجد پر نماز پڑھو، یعنی مسجد پر یعنی نماز جنازہ پڑھو، فاخلصوا لہ الدعاء، تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا مانگو. اب اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا مانگو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اب اس حدیث پاک کے دو معنی بیان کیے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے. پہلی بات یہ ہے کہ
یعنی نمبر 2 چیزیں بیان کی، ان میں سے پہلی بات کہ نماز جنازہ میں خالص دعا ہی کرو، تلاوت قرآن نہ کرو، جس طرح کہ شروع میں جو نماز جنازہ کا طریقہ شوافق کے مطابق بیان کیا گیا، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ پہلی تکبیر کے بعد تعوذ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، مطلب ان کے ہاں تلاوت کرنا ان کے فقہ کے اندر ہے۔ لیکن اب جو یہ حدیث پاک ابھی میں نے تلاوت کی ہے، تو اس کے تحت جو مفتی احمد یا خانیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مرآت الناجی کے اندر 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ نماز جنازہ میں خالص دعا ہی کرو، تلاوت قرآن نہ کرو، حمد و ثنا درود و دعا کے مقدمات میں سے ہے، ٹھیک ہے، حمد و ثنا درود و دعا کے مقدمات میں سے ہے۔ اس صورت میں یہ حدیث پاک جو ہے یہ امام اعظم کی دلیل ہے کہ نماز جنازہ میں تلاوت قرآن ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر دعا کی نیت سے اگر فاتحہ پڑھیں گے تو وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ اب بندہ ناپاکی کی حالتوں میں ہو تو تلاوت نہیں کر سکتا، لیکن الحمدللہ رب العالمین حال چال وغیرہ کے موقع پر، اسی طرح اور کچھ دعائیہ طور پر اگر پڑھ لیتا ہے تو وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ دعا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح احکام بدل جاتے ہیں، تو دعا کی نیت کرے گا تو پھر یہ معاملہ بدل جاتا ہے، لیکن تلاوت درست نہیں ہے، جس طرح کہ یہ پہلا نقطہ بیان ہوگا۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے اس حدیث پاک کا؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو میت کے لیے خلوص دل سے دعا مانگو، ٹھیک ہے، یعنی نماز جنازہ کے بعد بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ایک تو نماز جنازہ کے اندر دعائیں وغیرہ جو پڑھنی وہ ہوگی، دوسرا نماز جنازہ پڑھ چکو، یعنی دوسرا جو معنی بیان ہو رہا ہے اس حدیث پاک کا، تو خلوص دل سے دعا مانگو۔ تو آپ کہتے ہیں اس صورت میں دعا بعد نماز جنازہ کا ثبوت ہوگا، یعنی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا، تو یہ حدیث پاک اس پر دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بھی یہ یاد رکھنی چاہیے حدیث پاک، جب بھی کوئی آپ کو بد مذہب یا کوئی اس طرح کا رولا ڈالنے والا ملے کہ جناب دعا مانگنا کہاں سے ثابت ہے، دعائیں تو جنازہ کے اندر پڑھ لی ہیں، اب کیا مانگنے کا فائدہ، تو اس کو یہ سنائے کہ یہاں پر تاکیب مال واصل کے لیے، یعنی فا جو ہے فاخلصو، مطلب یہ ہے پہلے تم نماز جنازہ پڑھ لو، پھر اس کے فوراً بعد کیا کرو، اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا مانگو، ٹھیک ہے۔ بلکہ اس کے اوپر یعنی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا یہ سنت رسول سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کی سنت بھی ہے، جس طرح کہ اس کے اوپر ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے شاہ حبشہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی اور بعد میں دعا مانگی، یعنی سرکار نے جو نماز جنازہ پڑھی تھی، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، تو ایک جنازہ پر پہنچے، نماز جنازہ ہو چکی تھی، تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ نماز تو پڑھ چکے، میرے ساتھ مل کر دعا تو مانگ لو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر دعا مانگی۔ تو جن فقہا نے اس دعا سے منع کیا، یعنی نماز جنازہ کے بعد بھی دعا نہیں مانگنی، تو جن فقہا نے دعا سے منع کیا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ سلام کے بعد یوں ہی کھڑے کھڑے دعا مانگی جائے، کہ جس سے آنے والے کو نماز کا دھوکہ ہو، یا بہت لمبی دعائیں مانگی جائیں جس سے بلا وجہ دفن میں بہت دیر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد وہ ہے، یعنی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا سنت صحابہ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، لیکن جن فقہا نے منع کیا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے، تو اس کی وجہ یہ ہے یا تو بہت زیادہ لمبی دعائیں مانگتے ہیں کہ بلا وجہ جناب تدفین کے اندر دیر ہو رہی ہے، ایک تو وجہ یہ ہوگی، دوسری یہ ہے کہ اسی جس طرح مطلب سلام پھیرا ہے اور جناب صفیں بنی ہوئی ہیں، تو ابھی کچھ پیچھے سے اگر آتے ہیں تو ان کو لگے گا شاید ابھی نماز جنازہ ہو رہی ہے، تو وہ جناب شامل ہو جائیں گے، تو یہ ان کو بچانے کے لیے ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں وعنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الصلاۃ علی الجنازۃ اللہم انت، پھر آگے وہ پوری دعا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فی الصلاۃ علی الجنازۃ، نماز جنازہ پر دعا کے بارے میں۔ آگے وہ دعا ہے، کہتے ہیں اللہم انت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مطلب مانگی، اے اللہ انت ربھا، تو اس کا رب ہے، یعنی یہ جو ڈیڈ باڈی ہے، میت ہے، جنازہ جو ہے، تو دعا کیا کی، اے اللہ تو اس کا رب ہے، تو اگر اس کو حصر کے معنی ملے تو اے اللہ تو ہی اس کا رب ہے، یعنی اس کا پالنے والا ہے، وَأَنْتَ خَلَقْتَهُ، تو نے اس کو پیدا کیا ہے، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ، تو نے ہی اس کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، اور تو نے ہی اس کی روح قبض کی ہے۔ اب یہاں پر بھی یاد رکھیں کہ روح قبض کرنا اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ملائکہ کی، یعنی ملک الموت کی، تو ملک الموت نے اس کی روح قبض کی ہے، لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ تو نے ہی اس کی روح قبض کی ہے۔ تو اب یہ جملہ کیوں کہا حالانکہ ملک الموت نے روح قبض کی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اصل جو حکم ہے، اصل جو فعل ہے، تو مطلب اللہ تعالیٰ ہی کیا حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، تو اس لیے پھر اصل کی طرف یہ مطلب ضمیر کا اضافت کر دی کہ یعنی تو نے ہی، اللہ اے اللہ تو نے ہی اس کی روح قبض کی ہے۔ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، اور تو اس کے ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے، عالم بہتر جانتا ہے، سب سے عالم۔ اچھا جی،
سر کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، لیکن یہاں مراد ہے باطن، علانیہ واضح ہے، ٹھیک ہے. جئنا کا شفعاء لہو، اور ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں اس کے سفارشی بن کر. شفیع کی جمع شفعاء. اچھا، فاغفر لہو، تو اس کو بخش دے. رواہ ابو داؤد، اس روایت کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب اس کے تو سمپل سی عبارت تھی، اور ایک ہی بات تھی جو ملک الموت کے والے سے جو میں نے عرض کر دیا ہے. اگلی حدیث مبارکہ بہت زبردست. وعن واصلۃ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من المسلمین فسمعته یقول. پھر آگے وہ دعا ہے. حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز جنازہ پڑھائی. علی رجل من المسلمین، یعنی مسلمانوں میں سے ایک آدمی پر ہم کو نماز جنازہ پڑھائی. فسمعته یقول، تو میں نے سرکار علیہ السلام کو یہ دعا دعا کرتے ہوئے سنا. وہ دعا کیا تھی؟ اللہم، اے اللہ، انا فلان ابن فلان، اے اللہ فلان بن فلان. اب یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں فلان بن فلان، ہم نے جب اگر یہ دعا پڑھنی ہے تو اس کے اندر یہ جملے نہیں پڑھنے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم وہاں پر مسجد کا نام ساتھ میں اس کے والد کا نام لے گئے. جس طرح مطلب رمضان بن صدیق، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح آئے گا، فلان ابن فلان کی جگہ اس کا نام آئے گا. یعنی مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، ٹھیک ہے. مسجد کا نام یعنی مذکر ہے تو مذکر کا، مؤنث ہے تو مؤنث کا، پھر آگے بن کہہ کے آگے اس کا والد کا نام، ٹھیک ہے. اور اگر مسجد کے باپ کا نام معلوم ہی نہ ہو تو اس کی جگہ آدم علیہ السلام کہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سب آدمیوں کے باپ آدم ہیں. تو آدمی کو ہم آدمی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ آدم کے ساتھ میں نسبت ہے، ٹھیک ہے، آدم والا، ٹھیک ہے، یا نسبت. اور اگر خود مسجد کا نام بھی معلوم نہ ہو تو اس کی جگہ عبدو کا ہادہ، ٹھیک ہے، عبدو کا ہادہ یا آماتو کا ہادی ہی، یعنی مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں. اے اللہ فلان بن فلان فی ذمتی کا، تیرے ذمے میں ہے، مطلب تیری امان میں ہے، تیری پناہ میں ہے. وہ حبل جواری کا، اور تیرے عہد کی پناہ میں ہے. اب حبل جواری کا کیا معنی ہے یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں. تو ایک تو سمپل معنی جو معروف کہ تیرے عہد کی پناہ میں ہے، یعنی تیری حفاظت میں ہے. فاقی، اور تو اس کو بچا فتنۃ القبر، قبر کے فتنے سے، قبر کی آزمائش سے. وعذاب النار، اور عذاب نار سے. وانت اہل الوفاء والحمد، وانت، اور تو اہل الوفاء، اہل کہتے ہیں والا، اور وفا مطلب وعدہ وفا کرنے والا. تو مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو رہی ہے جملوں کی. تو کیا معنی ہوگا کہ اے اللہ تو ہی وعدہ پورا کرنے والا ہے. والحمد، اور حمد کے لائق تیری ذات ہے. اللہم، اے اللہ، فاغفر لہو، اس کو بخش دے. ورحمہ، اور اس پر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم. اب یہاں پر غفور بہت بخشنے والا، ٹھیک ہے، بے شک تو بہت بخشنے والا، رحم والا ہے. اب یہاں پر جو جملہ آیا تھا کہ حبل جواری کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے معنی ایک تو میں نے وہی عرض کیا کہ تیرے عہد کی پناہ میں ہے، یعنی تیری حفاظت میں ہے. اور اس عبارت کا ایک اور معنی بھی بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے اندر تھوڑی سی گہرائی ہے. تو قرآن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے، اس کا ایک معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے. چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، ترجمہ کنز الایمان ہے، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو. اللہ کی رسی جو ہے مضبوط تھام لو یا مضبوطی سے تھام لو. جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ رسی سے مراد قرآن مجید ہے. تو جو بندہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، یعنی اس پر عمل کرے گا، وہ امن و امان اور اسلام و ایمان، معرفت و یقین اور جنت کی منازل سے بہرہ مند ہو جائے گا. نہایا ایک کتاب ہے، ان میں ہے کہ عربوں کی عادت تھی، یعنی اہل عرب جو ہیں، عربوں کی عادت تھی کہ وہ ایک دوسرے پر بہت ظلم کرتے تھے. اسی لیے جب کوئی شخص سفر کا ارادہ کرتا تو ہر قبیلے کے سردار سے یہ عہد لیتا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. لہذا جب تک وہ شخص ان کی سرزمین میں رہتا تو اس کے عہد کے سبب امن میں ہوتا، یعنی جو اس نے وعدہ لیا ہوتا تھا. تو عرب اس عہد کو حبل جوار کہتے تھے، یعنی امان کا عہد. تو اسے قبر کے فتنے اور دوزخ کے عذاب سے بچا، یعنی قبر میں سوال و جواب کا جو امتحان ہے یا قبر کے جو مختلف عذاب ہیں، جیسا کہ قبر کا دبانا، قبر کا اندھیرا وغیرہ، ان سے اس کی حفاظت فرما. ٹھیک ہے، تو اس معنی کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا، اور اس حدیث کے اندر اور کون سے الفاظ تھے؟ بقیہ سارے سمپل ہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو دعا ہے یہ خصوصی میت کے لیے ہے.
ٹھیک ہے. پچھلی جو حدیث پاک میں نے عرض کی تھی جس کے اندر سب کو شامل کر لیا تھا اس کے اندر عموم تھا. اب یہ جو حدیث پاک ہے تو یہ اگر کوئی دعا پڑھتا ہے تو یہ خالص مسجد کے لیے ہے. وعن عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما انہ کبر علی جنازۃ ابنۃ لہ 4 تکبیرات فقام بعد الرابعۃ کقدر ما بین التکبیرتین یستغفر لها ویدعو ثم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع هکذا. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی نماز جنازہ پر 4 تکبیریں کہیں، یعنی کہ بیٹی کا جنازہ تھا تو انہ کبر علی جنازۃ ابنۃ لہ، تو انہوں نے اپنی بیٹی کے جنازے پر 4 تکبیرات 4 تکبیریں کہیں. فقام کہتے ہیں پھر انہوں نے قیام کیا بعد الرابعۃ، چوتھی تکبیر کے بعد. چوتھی تکبیر کے بعد یہ کھڑے رہے، قیام کیا. ویسے تو عام طور پر حناف کے مطابق ہم نے کیا بیان کیا تھا کہ فوراً ہاتھ چھوڑ دینے ہیں چوتھی کے بعد اور سلام پھیر دینا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، یہ عبداللہ بن ابی اوفا جو اپنا صورتحال اپنا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں. فقام بعد الرابعہ، تو چوتھی کے بعد یہ کھڑے ہو گئے. کتنی مقدار کھڑے ہوئے؟ کہتے ہیں کہ قدری ما بین تکبیرتین، یعنی 2 تکبیروں کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے نا اس کی مقدار اتنا کھڑا رہے. تو اس میں پھر کیا یستغفر لہا، لہا مطلب وہی مونس کی طرف، ابنا ان کی بیٹی تھی ابنۃ اللہ تو اس کی طرف، تو یہ ان کے لیے استغفار کرتے رہے ویدعو اور دعا مانگتے رہے. ثم قال، تو پھر یعنی جب یہ فارغ ہوئے تو انہوں نے کیا کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے، یعنی سرکار بھی چوتھی تکبیر کے بعد قیام فرماتے اور دعا وغیرہ پڑھتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ سرکار بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. اب ایک روایت یہ ہوگی. دوسرا بیان کرتے ہیں وفی روایت، یعنی ایک روایت میں یہ ہے، یعنی ایک حصہ اوپر گزر گیا یعنی جس کے اندر اس انداز میں بات تھی، تو کہتے ہیں وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کبرا اربان، انہوں نے چوتھی تکبیر کہی. فما کا ساعتن، تو کچھ دیر ٹھہرے رہے. حتی ظننت، کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے گمان کیا، یعنی جو راوی ہیں بیان کر رہے ہیں کہ میں نے گمان کیا کہ انہ سیکبر خمسا، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گمان کیا کہ اب یہ 5ویں تکبیر کہہ دیں گے، 5ویں جو تکبیر ہے وہ کہہ دیں گے، کیونکہ ابھی دیر ہو رہی تھی تو ابھی سلام بھی نہیں پھیر رہے، چوتھی تکبیر کے بعد کچھ دعائیں پڑھ رہی ہیں. تو یہ کہہ رہے تھے مجھے گمان ہوا کہ ابھی سرکار 5ویں تکبیر کہیں گے پھر جا کر سلام وغیرہ کی ترکیب ہوگی، تو یہ گمان کر رہے تھے. لیکن کہتے ہیں ثم سلم علی عن یمینہ و عن شمالہ، کہتے ہیں مگر پھر اپنی دائیں طرف اور اپنی دل والی جانب سلام پھیر دیا. فلما انصرف قلنا لہ، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے نماز سے، ویسے تو انصراف ہوتا ہے نا لوٹنا پلٹنا، تو مطلب جب اپنا سلام پھیر لیتا ہے جس طرح امام صاحب تو وہ اپنا رخ انور جو ہوتا ہے جو رخ مبارک ہوتا ہے تو وہ پھیرتا ہے امام. تو سرکار بھی چونکہ امام ہوتے تھے تو جب قبلے سے مطلب دائیں یا دوسری طرف یا مقتدیوں کی طرف پھرتے تھے تو یہ انصراف کے معنی میں عربی کے اندر. تو یہاں پر پھر اس کا معنی جو اس کی اصطلاح مطلب لیا جاتا ہے عام طور پر یہ عبارات کے اندر وہ ہوتا ہے کہ نماز مکمل کر لینا. ٹھیک ہے، تو جب سرکار نے نماز مکمل کی تو قلنا لہ، تو ہم نے عرض کیا ما ھذا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فقال، سرکار نے فرمایا یہ اسی راوی کے بارے میں باتیں ہیں. تو انی، بے شک میں، لا ازیدکم، بے شک لا ازیدکم علی ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، کہتے ہیں کہ بے شک میں اضافہ نہیں کروں گا اس بات پر، اس کام پر یا اس عمل پر کہ جو میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی جو سرکار کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا اس پر میں نے زیادتی نہیں کی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے جو عمل کیا ہے یہ کوئی اور ہے، یعنی ایکسٹرا ہے اور سرکار نے کچھ اور کیا، نہیں، جو سرکار نے کیا وہی میں نے کیا ہے. تو جو آپ نے دیکھا وہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے سرکار کو کرتے ہوئے دیکھا. اچھا، ایک راوی آگے او کے ساتھ عبارت لے کے آ رہے ہیں کہ جا تو یہ جو پیچھے والا جملہ گزرا ہے اس طرح انہوں نے فرمایا تھا تو یا پھر اس طرح فرمایا تھا کہ او ہا قدا ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ٹھیک ہے، رواہ الحاکم وقال حدیث صحیح، اس حدیث پاک کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ یہ جو امام شافعی علیہ الرحمہ کا جو مذہب ہے، طریقہ کار ہے نماز جنازہ کا، تو اس کے مطابق ان کی دلیل بھی ہے. جس طرح کہ شروع میں جو نماز جنازہ کا طریقہ وہاں پر بیان کیا گیا تھا تو وہاں پر بھی بیان کیا گیا کہ ان کے یہ آگے اس دلیل کی بنا پر ان کا وہ نظریہ ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں جن پر بے شمار احادیث صحیحہ وارد ہیں. خیال رہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے 5-6 تکبیریں بھی ثابت ہیں،
مگر وہ سب منسوخ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ موطا امام محمد میں ایک حدیث پاک ہے جس میں ہے کہ عہد فروقی میں، یعنی عہد فروقی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، تو عہد فروقی تک صحابہ نماز جنازہ میں کبھی تکبیر 4 کہتے، کبھی 5، کبھی 6۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے فرمایا کہ اگر تم میں ہی اختلاف رہے گا، یعنی صحابہ، تو قیامت تک سارے مسلمانوں میں اختلاف رہے گا، تو تحقیق کرو کہ حضور علیہ السلام نے آخری جنازوں میں تکبیریں کتنی کہی ہیں۔ تو تحقیق سے ثابت ہوا کہ آپ نے 4 تکبیریں کہی، یعنی پھر ایک سرچ کی گئی تو ریسرچ میں یہی ثابت ہوا کہ 4 ہی آخری میں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری فعل ہے اس کو لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح اب رونا روتے ہیں جناب رفع دین کا، فلاں کا، تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سرکار نے پہلے کی تھی، لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دین بڑھتا گیا اور جناب دین مکمل ہوتا گیا تو یہ چیزیں بدلتی گئیں، تو آخری عمل کو لیا جائے گا۔ تو یہ نماز جنازہ کی تکبیریں بھی اسی طرح کا معاملہ تھا۔ تو تحقیق سے ثابت ہوا کہ آپ نے 4 تکبیریں کہیں، اسی پر صحابہ کا اجماع ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر نے صدیق اکبر پر، یعنی کس نے کس صحابی کا جنازہ کس طرح پڑھا، تو فرماتے چنانچہ حضرت عمر نے صدیق اکبر پر، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فاروق اعظم پر، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے جناب علی المرتضیٰ پر، امام حسین نے حضرت امام حسن پر 4 تکبیریں ہی کہیں، بلکہ فرشتوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ پڑھا تو آپ پر 4 تکبیریں ہی کہی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ یاد رکھیں، فرماتے ہیں کہ 5 تکبیریں تو ائمہ بلکہ ائمہ اربعہ بلکہ جمہور ائمہ کے نزدیک منسوخ ہیں، بلکہ امام ابو عمر یوسف فرماتے ہیں کہ 4 پر اجماع منعقد ہو گیا ہے، اور لہٰذا ہمارے علماء کرام حکم فرماتے ہیں کہ امام 5ویں تکبیر کہے تو مقتدی ہرگز ساتھ نہ دے، خاموش کھڑے رہیں، یعنی مقتدی پیچھے کھڑے رہیں، امام نے اگر 5ویں تکبیر کہہ بھی دی ہے نا، پیچھے والے خاموش کھڑے رہیں، یہی صحیح روایت ہے۔